دارجی کے آواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارگاہ سید کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں سلام عقیدت کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہدائے کربلا اور شہدائے ملت سب کو سلام پیش کرنے کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دشمنان آل محمد کی ظالمانہ سازشوں کی ناکامی کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین و مومنات کی برابری حاجات اور ان کے بیماروں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب مرحومین کی بخشش اور مغفرت کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارگاہ حدیت میں التجا ہے بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام
سب مومنین اور مومنات کی اس پرخلوص عزاداری کو شرف و قبولیت نصیب فرمائے۔ ہم سب کو عزاداران آل محمد اور بالخصوص عزاداران سید کائنات دختر پیغمبر صلوات اللہ علیہ میں محسوب فرمائے۔ ہماری زندگی ان کے نقش قدم پر ہو، ہماری موت ان کے مکتب پر ہو، اور ہمارا حشر ان کی ہمراہی میں ہو۔ ہمارے مرحومین جو اس مکتب پر اس دنیا سے روانہ ہوئے، رب العزت انہیں شفاعت معصومین نصیب فرمائے، آخرت میں ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر عزاداری آل محمد کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق بخشے۔ دنیا اسلام میں جہاں کہیں مکتب آل محمد کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، رب العزت ان سازشوں کو ناکام فرمائے، اور غلامان و کنیزان آل محمد کی جان، مال، عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ہر حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برادران و بزرگان، ارشاد رب العزت جس میں خالق نے فرمایا کہ اہل ایمان تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ عمل حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں ہے، یعنی اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو اس کا اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ کبھی بھی تمہیں نہیں چاہیے کہ تم کسی اور کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بہتر اور کوئی تمہارے لیے زندگی کا آئیڈیل نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں اس امر کی بھی وضاحت پر زور دیا کہ یہ نمونہ عمل جہاں خود حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے، وہاں وہ ہستیاں جنہیں اللہ نے آیت تطہیر کا مالک بنا کر اہل البیت کے لفظ سے یاد کیا ہے، وہ بھی اتنا ہی کامل و اکمل نمونہ زندگی ہیں جتنے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم نے ان پاک ہستیوں کو ایک چادر کے نیچے جمع کیا تھا اور بارگاہ الہی میں اپنا دست راست بلند کر کے تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن صالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم۔ بہت سارے لوگ اس منی کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ پائے، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی ان محافل میں اس نقطے کو روشن کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط اپنی خاندانی رشتہ داری کے اظہار کے لیے کسی کو منی نہیں کہا، اسی کو منی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جو علم و عمل میں رسول اکرم کی تصویر بنا ہے۔
اسی علم کا وارث ہے جو علم اللہ نے قلب پیغمبر پہ نازل کیا تھا، اور اتنا ہی طاہر و مطہر کردار رکھتا ہے جتنے اللہ نے رسول اکرم کو طاہر و مطہر بنایا تھا۔ اور یہ ہمارا طرہ امتیاز ہے کہ ہم عصمت و معصومیت کو فقط ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود نہیں مانتے، بلکہ ہم چہاردہ معصومین کی عصمت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور عصمت پر ایمان رکھنے کا دوسرا مطلب یہی ہے کہ جس طرح سید الانبیاء سراپا دین ہیں اور سراپا اسلام ہیں، ان کی کوئی حرکت اور ان کا کوئی سکون دین و قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، حکم الہی کے خلاف نہیں ہو سکتا، رضائے خداوندی سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ باقی 13 معصوم بھی اتنے ہی پاک ہیں جتنے محمد مصطفیٰ پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے جب تعارف کروایا تھا تو ایک کمرے میں نہیں بلکہ ایک چادر میں لپٹا ہوا تھا، ورنہ کسی سے پردہ نہ تھا، کسی نے آنا نہ تھا، ایک اتاق تھا، ایک کمرہ تھا، وہ بھی اندر والا کمرہ تھا، جس طرح بعض روایات میں جو روایات برادران اہل سنت کی کتب احادیث میں بھی ہیں کہ حضرت جناب ام سلمہ کا کمرہ تھا اور ایک کمرے کے پیچھے دوسرا کمرہ تھا۔ جیسے پرانے زمانے میں ایسی بھی تعمیرات ہوتی تھیں کہ پہلے ایک کمرہ ہوتا ہے، پھر اس کے پیچھے دوسرا کمرہ ہوتا ہے، درمیان میں ایک دروازہ ہوتا ہے جو پچھلے کمرے کو اگلے کمرے سے متصل کرتا ہے۔ اس کو ہمارے وہاں صفہ کہتے ہیں، یعنی اندر والا کمرہ۔ تو اس کمرے میں رسول اکرم موجود تھے اور آپ نے ایک چادر لی اور اس کے اندر حضرت زہرا، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اوڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور ان الفاظ سے ان ہستیوں کا تعارف کرایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ ہیں میری اہل بیت۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب بہت سارے لوگ لفظ اہل بیت کو عام جو لغوی معنی ہوتا ہے اس میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر اس کو اہل البیت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو رسول کے گھر میں رہنے والا ہو اور رسول کے کمرے کے اندر بسنے والا ہو، جبکہ نہ حدیث اس کی حمایت کرتی ہیں، نہ تاریخ اس کی حمایت کرتی ہے، نہ کردار کی پاکیزگی اس کی حمایت کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ ازواج پیغمبر کو ان اہل البیت میں شامل مانتے ہیں اور آیت تطہیر کا مصداق رسول اکرم کی بیویوں کو بھی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے جیسے مدعی سست اور گواہ چست کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی مدعی خود وہ دعویٰ نہیں کرتا اور گواہ اس کی گردن میں ایک دعویٰ ڈالنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے، جبکہ تاریخ میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی زوجہ رسول نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اللہ نے مجھے اہل البیت میں سے قرار دیا ہے۔ اور سب سے بڑا میزان خود آیت تطہیر ہے کہ اہل البیت میں وہی ہی شامل ہو سکتے ہیں کہ جن کے قریب رجس نہ آیا ہو اور جن کے کردار میں طہارت کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آتا۔ اسی لیے میں عام طور پر جب انما یرید اللہ کا ترجمہ کرتا ہوں تو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر صحیح ترجمہ کرنا ہے تو یوں کہو کہ سوائے اس کے نہیں، اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل البیت
تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. ماشاءاللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل البیت تم سے اللہ رجس کو دور کرے اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. لیکن میں اس میں اصلاح کا طلبگار ہوں اور چاہتا ہوں کہ مثال سے سمجھاؤں کہ فرض کیجئے میرے ہاتھ میں یہ رومال ہے، میں اپنی کسی فرزند یا شاگرد کو کہتا ہوں بیٹا یہ رومال لے لو، اس کو پاک کرو. ایک جملہ یہ ہے. دوسرا جملہ یہ ہے کہ میں یہ رومال اسے دیتا ہوں اور کہتا ہوں اے عزیزم اس کو پاک رکھو. ماشاءاللہ. اب پہلا جملہ جب میں نے کہا تو وہ کیا سمجھے گا، دوسرا جملہ میں نے بولا تو وہ کیا سمجھے گا. آپ بھی ماشاءاللہ سارے ہی اردو کی نزاکتوں سے بھی آشنا ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ترجمہ اگر اردو میں ہو تو وہی ہونا چاہیے جو اس خالق کی مراد کے عین مطابق ہو. اس لیے کہ کسی مخاطب کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ متکلم پر اپنی سوچ کو تھوپنے کی کوشش کرے. سامعین کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ متکلم کی مراد تک پہنچنے کی کوشش کریں اور متکلم کا بھی فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلام میں ایسے قرائن رکھے جس سے اس کے دل کی مراد کو سمجھنا مشکل نہ رہے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر میں نے کسی عزیز کو کہا کہ اس رومال کو پاک کرو تو اس کا مفہوم خود بخود یہ سمجھے گا کہ اس وقت یہ رومال پاک نہیں ہے، مجھے جانا چاہیے اور اسے ایک آب طاہر و مطہر کے ساتھ پاک کر لینا چاہیے، اس کی نجاست کو دور کر لوں اور اسے پاک کر لوں. لیکن اگر میں نے اسے کہا کہ اس کو پاک رکھو تو وہ کیا سمجھے گا، اس وقت یہ پاک ہے یا ابھی نجس ہے. یعنی اس وقت میرا یہ رومال پاک ہے اور تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم کسی نجاست کو اس کے قریب نہ آنے دو اور جس طرح یہ پاک ہے ایسا ہی اسے پاک رکھو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اہل البیت جن میں خود رسول اکرم بھی شامل ہیں، یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کیونکہ جو چادر تھی اس میں خود رسول بھی تھے یا نہیں، اور خود رسول کو اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یعنی تم جو اس چادر کے نیچے ہو تم سب کے متعلق اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں ہر قسم کے رجس سے دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اور اگر پاک کرنے والا ترجمہ کیا جائے تو پھر اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس کے بعد اللہ نے پاک کیا ہے، اس سے پہلے کے پاک ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اور یہ کتنا بڑا غلط مفہوم ہوگا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، آپ اس عمر میں آ چکے ہیں کہ چل کے رسول اکرم کے حجرے میں آتے ہیں اور حضرت انہیں اپنی گود میں لیتے ہیں اور پھر چادر اوڑھتے ہیں اور سب کو واضح ہے کہ اس وقت حضرت امام حسین دودھ پیتے بچے نہ تھے، کم از کم اتنی عمر تو ان کی ہو چکی تھی کہ 3-4 سال کی عمر ہو اور وہ پیدل چلیں، بات کریں، سوچیں، سمجھیں. رسول اکرم کی ساری گفتگو کا یہ جو نتیجہ ہے وہ یہ سامنے آتا ہے. اور اگر ہم یہ تاریخی طور پر دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت سن 4 ہجری میں ہوئی ہے تو یہ آیت نازل ہوتی ہوئی کم از کم سن 7 میں نظر آتی ہے. اب 7 ہجری کے بعد رسول اکرم پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ تمہیں اللہ پاک کرے اور تمہیں ہر قسم کے رزق سے تم سے ہر قسم کے رزق کو دور کرے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک
تو اپنی زندگی کے فقط 4 سال آپ کے بچ گئے ہیں، اور آپ نے 63 ایئرز یہاں گزارے ہیں، تو گویا 60 ایئر کے قریب عمر رسول اکرم کی ہے، اور اس سے پھر 30 سال کم حضرت امیر المومنین کی ہے، یعنی 30 سال کی عمر اس وقت حضرت امیر المومنین کی 29-30 سال بنتی ہے، اور پھر اسی حساب سے آپ دیکھتے چلے تو کیا فخر ہوا اس میں پھر کہ 60 سال کے رسول کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں اور تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے میرے خیال میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ انسان ایسا ترجمہ کرے جو مراد الہی کے خلاف قرار پاتا ہو اور اللہ کی مراد اس کے مطابق نظر نہ آتی ہو۔ مثلا اس کو دوسرے قرآن مجید کی آیات کے قرائن سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اہل جنت کو یہ اطلاع دی ہے، اور ماشاءاللہ جنتی کون ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں کے اندر ایمان کا نور ہو اور جن کا کردار اعمال صالحہ پر مشتمل ہو، جن کی یہ 2 شرطیں زندگی میں ہوں، ایمان قلب کے اندر اور صالحیت کردار کے اندر، یہ 2 چیزیں جن کے پاس موجود ہوں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت کے مالک ہیں، ہم فیہا خالدون، انہوں نے جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ آپ میں سے جس کا پروگرام جنت میں ہمیشہ جانے کا ہے وہ باواز بلند صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واضح ہے کہ آپ کا پروگرام صلوات کے ذریعے واضح ہو گیا ہے کہ آپ جنت کی رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جنت کا پلاٹ وہاں جا کے الاٹ نہیں ہوگا، جس نے الاٹ کروانا ہے یہیں سے الاٹ کروانا ہے۔ اور واضح ہے کہ اگر آپ نے فقط پلاٹ الاٹ کرانا ہے تو جنت ایسی نہیں ہے کہ وہاں پلاٹ الاٹ ہوتا ہو اور محل الاٹ نہ ہوتا ہو، تو وہاں محل بھی الاٹ ہو جاتا ہے اور بنا بنایا پروگرام ہوتا ہے، ہر قسم کا وہاں نظام ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہیں سے میرے پاس تم ایمان اور عمل صالح کی شرط کو پورا کر دو تو بس میری طرف سے جنت تمہاری ہو چکی، اور پھر تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جب میرا ملک الموت تمہارے پاس تمہاری روح کو قبض کر کے اس دنیا سے اس اگلے جہان کی طرف منتقل کرنے کا پروانہ لے کر آئے گا تو پھر ایسے نہیں آئے گا۔ عَلَا وَمَمَّا تَعَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ بَشَّرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ، جب وہ ملک الموت پروانہ موت لے کر آئے گا تو اس وقت تک تمہیں اس دنیا سے نہیں روانہ کرے گا جب تک کہ تمہیں خود جنت کی بشارت نہیں دے دے گا۔ رہا یہ کہ کس کو بشارت دے گا، تو جواب یہ ہے کہ جو حب آل محمد پہ مر رہا ہوگا، حالت موت میں اس کے قلب کے اندر حب آل محمد کا نور موجود ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اس کے سینے میں اور قلب میں ایمان موجود ہو، حدیث کہتی ہے کہ اس کے دل میں حب آل محمد موجود ہو۔ اب قرآن اور حدیث کو ملا کے پڑھو تو ایمان کیا ہوا؟ وہ آج کل جو چیف جسٹسوں اور جسٹسوں کا طریقہ کار ہے نا، ہمارے پاکستان میں تو آج کل جانتے ہیں آپ کہ چیف جسٹس صاحب بڑے متحرک ہیں اور بہت زیادہ کام فرما رہے ہیں، اور ان کے سامنے جو وکلاء بحث کے لیے جاتے ہیں تو ان کا طریقہ بحث ہم دیکھتے ہیں، جو اخبارات میں رپورٹ ہوتا ہے کہ جی آپ آئین کی فلاں دفعہ کی فلاں کلاس کو فلاں کلاس کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں ذرا آپ سب حضرات مومنین مسلمین اللہ کے قرآن کو رسول کے کلام کے ساتھ ملا کے پڑھو تو نتیجہ بڑا خوبصورت سامنے آتا ہے۔ اور ہمیں چونکہ ضرورت ہے جنت کی محلات کے الاٹ کرانے کی، تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے ایمان کو سمجھنے کی،
کہ ایمان کیا ہے کہ جس کی شرط کے بغیر ہم جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے. تو رسول کی حدیث ایک تو علی محمد علی حب آل محمد ہے، اور اس سے پہلے بھی رسول اکرم کئی مرتبہ فرما چکے اور تمام محدثین نے اس کو نقل کیا کہ خطاب کرتے تھے علی کو اور کہتے تھے یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق. علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض منافقت ہے. پر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض منافقت ہے. بلکہ صحابہ پیغمبر سے اگر اس زمانے میں پوچھا گیا کہ رسول اکرم کے دور میں جو مدینہ منورہ میں دو قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں کہ تھے، کچھ مومنین تھے اور کچھ منافقین تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مدینہ منورہ سارا مومنوں سے بھرا ہوا تھا یا اس میں کچھ منافقین بھی تھے؟ اگر تھے تو ان منافقین کی نشانی کیا تھی؟ منافقین کی علامت کیا تھی؟ علامت تو منافق اپنے اوپر لگاتا نہیں، کوئی نشانی تو اپنے اوپر وہ رکھتا نہیں. اگر نشانی رکھے تو ظاہر ہو جائے گا، اور جو ظاہر ہو جائے وہ منافق نہیں رہتا. منافق وہی ہوتا ہے کہ جو مومنوں کے اندر چھپنے کا فن جانتا ہو. اگر وہ مومنوں کے اندر چھپنے کا فن نہ جان سکے تو پھر وہ اپنے آپ کو منافق نہیں رکھ سکتا. تو پھر صحابہ پیغمبر سے یہ سوال ہوتا تھا کہ رسول اکرم کے دور کے جو منافق تھے آپ کیسے پہچانتے تھے؟ کوئی اور نشانی تو وہ رکھتے نہیں تھے. تو جواب دیتے تھے کہ کننا نعرف المنافقین ببغضهم علی ابن ابی طالب. ہم منافقوں کو پہچانتے تھے علی ابن ابی طالب کے ساتھ بغض کی بنیاد پر. جو علی سے بغض رکھتا تھا ہم سمجھ لیتے تھے کہ وہ منافق ہے. تو علی سے بغض کا تمہیں کیسے پتا چل جاتا تھا؟ کیونکہ بغض بھی کوئی ظاہر بظاہر تو ہوتا نہیں ہے. فرمائیے محبت کہاں رہتی ہے؟ دل میں. تو بغض کہاں رہتا ہے؟ یا تو ایسا ہو کہ بغض ماتھے پہ کھڑا ہوا ہو، بغض کہیں چہرے پہ لگا ہوا ہو. نہیں. تو عجیب ہے نظام الہی، جس مرکز کو اس نے حب کا مرکز بنایا ہے اسی جگہ کو اس نے بغض کا بھی مرکز بنایا ہے. محبت بھی وہیں رہتی ہے جہاں بغض رہتا ہے، اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. انسان کو اللہ نے علیم بما فی الصدور تو بنایا نہیں کہ دوسرے کے اندر کے حالات کا جائزہ لے سکے. تو پھر اے صحابہ پیغمبر، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم بغض علی کو دیکھ کر منافقت کو پہچان لیتے تھے، تو یہ کیسے پتا چلتا تھا؟ تو اس کو بھی اگر سمجھنا ہے تو پھر ایک اور بات سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ جس سے آپ کو محبت ہوگی، جب کوئی اس تیرے محبوب کی تعریف کرے گا تو تیری محبت کا اثر تیرے چہرے پہ نظر آئے گا. ایک فطرت بشری ہے، اللہ نے چہرے کو آئینہ قلب بنایا ہے. قلب میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اثرات چہرے والے آئینے پہ نمایاں ہوتے ہیں. بس اگر محبت ہے اور محبوب کی ہوئی ہے قصیدہ خوانی، تو جو محبت رکھتا ہے اس کا چہرہ گلے گلاب کی طرح نکھرتا ہوا نظر آئے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں بغض ہے اور کسی نے اس کے مبغوض کی تعریف شروع کر دی ہے اور اس کی قصیدہ خوانی شروع کر دی ہے، تو اب اس کے چہرے کے اوپر اس بغض کے آثار اس طرح نمایاں ہوں گے، جتنی ادھر سے تعریف پڑھتی جائے گی اتنا اس کے چہرے کے اوپر پژمردگی اور پریشانی کے آثار نمایاں ہوتے جائیں گے. ظاہراً کہے گا میں بھی مانتا ہوں، زبان کہے گی کہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن چہرہ چغلی کھا رہا ہوگا. اگر تو مانتا ہوتا تو تیرے چہرے کا یہ کوئلے جیسا حال نہ ہوتا.
بشر ہے، اس میں کوئی لمبے چوڑے حساب کتاب کی ضرورت، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ بھی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ اور عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ دراصل محبت اور بغض کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. اب اگر حب علی ہے تو ایک مزیدار بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ اور ذمہ داری یہ عائد کی ہوئی تھی کہ اے میرے رسول تو نے اپنی امت کو یہ بتلا کے آنا ہے کہ علی کیا ہے اور تیری اہل البیت کی فضیلتیں کیا ہیں. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ رسول اکرم روزانہ کسی نہ کسی طریقے سے اس فریضے کو ادا کرتے تھے. کوئی دن مشکل سے یہ ایسا نظر آتا ہے کہ جس میں رسول اکرم اپنی اہل البیت اور بالخصوص سردار اہل بیت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی کسی نہ کسی فضیلت کو اپنی زبان سے بیان نہ کرتے ہوں یا اپنی کسی کردار سے روشن نہ کرتے ہوں. حضرت اپنی زبان سے بھی فضائل علی کو بیان کرتے تھے اور حضرت اپنے مختلف کرداروں سے بھی علی اور اہل بیت کی عظمتوں کو روشن کرتے تھے. جیسے کہ فرض کیجئے کہ رسول اکرم کے پاس ایک بندہ ایک پرندے کا بھونا ہوا گوشت لے کے آ جاتا ہے اور وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے دل چاہا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں تو یہ پرندہ مجھے ملا ہے، اس کو میں نے روسٹ کیا ہے اور آپ کی خدمت میں لایا ہوں. یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں بلایا ہے تو آداب اسلامی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ وہ پلیٹ سامنے رکھ دیں، جو آپ کے مخلصین بیٹھے ہیں ان کو شامل کرنے آؤ بھائی آ گئے ہی ہے، اللہ کا مال آ گیا ہے، سارے مل کے کھا لیں. لیکن رسول اکرم بھی عجیب ہیں. حضرت ہر معاملے میں کوئی ایسا راستہ اپناتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ایمان کیا ہے، اور ایمان کی شناخت کے لیے انہیں معلوم کرانا ہے کہ اصل وہ کون ہے جس کی محبت کا نام ایمان ہے. تو کیا کرتے ہیں رسول اکرم بجائے اس کے کہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو دعوت دیں اور کہیں کہ آؤ اس میں شامل ہو جائے. ہمارے تو اسلامی آداب کا یہی حصہ ہے نا کہ آپ دو چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی چیز آپ کے پاس کھانے کی پیش کی جائے تو اکیلے کھاؤ گے یا ان دوستوں کو بھی شامل کرو گے؟ شامل کریں گے. آؤ بھائی بسم اللہ، ہمارے وہاں کہتے ہیں سلو کرو بھائی ان کو ساتھ شامل کرو. لیکن رسول اکرم کا دیکھیے ہیں، رسول اکرم ہیں سب سے افضل، لیکن چونکہ ان کی ذمہ داری ہم سے سخت ہے وہ فقط کھانے پینے کے آداب ہی سکھانے کے لیے نہیں آئے بلکہ اس سے زیادہ ایمان بتانے کے لیے آئے. تو اس لیے رسول اکرم کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ بھیج اس کو جو احب الناس الیک، تجھے پوری نوع انسانی میں سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ آئے اور میرے ساتھ اس پرندے کے گوشت کو کھانے میں شامل ہو جائے. یا رسول اللہ اگر بلانا ہی ہے کسی اپنے بہت زیادہ پیارے کو تو خود کسی بندے کو بھیج دو، اپنے کسی خادم نوکر غلام صحابی کو بھیج دو اور کہو جی وہ فلانا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے اور بڑا اچھا گوشت آ گیا ہے، وہ بھی آ جائیں اور میرے ساتھ کھا لیں. لیکن یوں نہیں کرتے کہ خود کسی قاصد کو بھیجے. اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تو بھیج، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ تو علی کو بھیج، اے اللہ تو اس کو بھیج جو تجھے پوری کائنات انسانی میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اور اللہ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ اللہ بھی کسی ضابطے سے محبت رکھتا ہے یا بے ضابطہ محبت رکھتا ہے؟ اللہ آپ کے سامنے پورا قرآن آپ پڑھیں، 20 آیات آپ کو ملے گی. ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ عہد کو وفا کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اللہ نے پورا قرآن اپنی محبتوں کے ضابطوں کو روشن کرنے کے لیے بھر دیا ہوا ہے. اور رسول کہہ رہے ہیں اللہ تو اس کو بھیج جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. گویا رسول کہہ رہے ہیں تو اس کو بھیج جو ہر کمال میں سب کا سردار ہے، ہر اس کمال میں جو تجھے محبوب ہے اور جس کی بنیاد پر تو کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے اس میں جو سب سے افضل ہے اس کو تو بھیج دے، اس لیے کہ تو ہی جانتا ہے
کہ ان میں سب سے افضل کمالات کا مالک کون ہے؟ اب اللہ کو رسول اکرم نے التجا کر دی ہے، یا رسول اللہ بھیج اس کو کہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی جو سب سے بڑا صابر ہے، سب سے بڑا امین ہے، سب سے بڑا وفادار ہے، سب سے بڑا سخی ہے، سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا کمالات کا مالک ہے، اس کو بھیج دے۔ اب بھیجنا کس نے؟ جی رسول نے ذمہ کس کے لگا دیا ہے؟ اللہ کے۔ اللہ بھیج سکتا ہے؟ کیسے بھیجے گا؟ ماننا پڑے گا کہ وحی تو مصطفیٰ پہ کرتا ہے، توجہ رہے، وحی تو اللہ کرتا ہے محمد مصطفیٰ پہ، اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اکرم کے علاوہ اور کسی پہ اللہ نے نبوت والی وحی نہیں فرمائی۔ لا نبی بعدی، رسول اکرم کے بعد بلکہ رسول اکرم کی اپنی زندگی میں بھی آپ کے ساتھ اور کوئی نبی نہ تھا نہ ہے، اور ہم علی علیہ السلام کی افضلیت کے اوپر ایمان رکھنے کے باوجود ان کی نبوت پر ایمان نہیں رکھ سکتے، ان کی رسالت پر ایمان نہیں رکھ سکتے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی علی مولا کو نبی مان لے تو آپ اسے کیا مانیں گے؟ بڑا اونچا مومن ہو گیا، اس نے تو علی علیہ السلام کی نبوت کا ایمان مان لیا، اس نے رسالت مان لی، وہ تو بڑا اونچا مومن ہے۔ نہیں، ایمان ختم، کفر کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایمان اور کفر کے ضابطے ہماری مرضی سے نہیں بنتے، ایمان اور کفر کے ضابطے وہ بناتا ہے، رسول بتاتا ہے، اور اعلی رسول سمجھاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، نبوت علی حیدر کرار یا رسالت مولا علی کا قول اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ختم نبوت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کی بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا۔ بلکہ اگر کوئی حدیث رسول اکرم نے اس قسم کی فرمائی بھی ہے اگر کے ساتھ، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے، اور وہ یہ کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعد۔ اے علی، تیرا مقام مجھ سے وہ ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ سے تھا، وہ ان کے جانشین تھے، تو میرا جانشین ہے، لیکن یہ بات مستثنا رہے گی کہ ہارون تو نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بس اگر کمالات کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو علی اور محمد کا نور ایک ہے۔ اللہ اگر ڈیوٹی لگانا چاہتا امیر المومنین کی نبوت کے حوالے سے تو کیا خیال ہے علی نبوت کو ادا کرنے اور نبھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے؟ جی، صلاحیت کی بات اور ہوتی ہے اور ڈیوٹی لگا دینے کی بات اور ہوتی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ایم اے بیٹھے ہوں گے لیکن سارے تو ایک ڈیوٹی پر نہیں ہیں۔ ایم اے ہونا ایک لیاقت کا نام ہے، عہدہ ملنا ڈیوٹی کا نام ہے، اور اس لیے نبوت و رسالت ایک علیحدہ ڈیوٹی ہے، امامت و ولایت ایک علیحدہ ڈیوٹی ہے۔ اللہ نے نبوت والی بات کو اس لیے ختم کر دیا تھا کہ دین آخری، قرآن آخری، کتاب آخری، شریعت آخری، اب میں کوئی اور نبی بنانے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ دین میں نے قیامت تک کے لیے جو نازل کرنا تھا کر دیا، کتاب جو نازل کرنی تھی وہ کر دی، شریعت جو نازل کرنی تھی کر دی، اس لیے مجھ سے اب شریعت و کتاب لینے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، میں منصب امامت و ولایت کو جاری رکھ رہا ہوں تاکہ اس میرے دین کا محافظ موجود رہے جو میں نے آخری دین کے طور پر نازل کیا۔ دین کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لیے امامت موجود ہے، اور نبوت و رسالت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال امیر المومنین اس اہلیت کے مالک ضرور ہیں، لیکن اللہ نے فرما دیا، رسول نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھیجنا کس نے ہے؟ جی، اللہ نے، اور اللہ کے پاس فقط ایک وحی کا طریقہ ہے یا کوئی اور طریقہ بھی ہے کسی کو بھیجنے کا؟ بات سمجھ آئیے میری؟ دیکھیے، حضرت موسیٰ کی ماں کو موسیٰ علیہ السلام جیسے پیارے محبوب بچے کو کہ جس کا بیٹا ہزاروں قربانیوں کے بعد بچا ہوا ہے،
کتنے بیٹے بنی اسرائیل کے فرعون نے ذبح کیے ہیں اس موسیٰ سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ نے موسیٰ کو بچا کے حضرت موسیٰ کی ماں کے گود میں دے دیا ہے، اب موسیٰ محفوظ ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کی ماں اپنے اتنے محبوب ترین اور قیمتی ترین فرزند کو ایک صندوقچے میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیتی ہے، کیا ہے یا نہیں؟ کیوں کیا؟ کس کی ضمانت سے کیا؟ کس کی ضمانت سے کیا؟ جواب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کرتے اور ہم اسے یہ وعدہ نہ دیتے کہ تو اسے اس صندوقچے میں رکھ کر دریا کے حوالے کر، ہم تجھے ضمانت دیتے ہیں کہ تیرا فرزند تیرے پاس واپس پہنچائیں گے۔ یہ ضمانت اللہ نے کس کو دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو؟ ماں کو دی۔ ماں نبی تھی۔ کیا خیال ہے آپ کسی خاتون کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں؟ عورتوں میں تو اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا، تو حضرت موسیٰ کی ماں نبوت پر فائز نہ تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کو یہ بتایا کہ تو ڈال دے، اور ہم ضمانت دیتے ہیں اور ہم اس کے دل کو پختہ کر رہے ہیں، اور اس نے پورے یقین کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ اپنے اس قیمتی ترین بچے کو دریا کے حوالے کر دیا، اور اس کے دل میں کوئی تذبذب نہیں آیا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے پاس کوئی اور راستے بھی ہیں کہ جن کے ذریعہ جو نبی نہیں ہوتے ان کے دلوں میں بھی باتیں ڈالتا ہے، اور ان کو بھی کوئی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، اور ان کے ساتھ بھی اپنے وعدے کرتا ہے، ان کے وعدوں کو نبھاتا بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے اس نے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، ایسے ہی علی ابن ابی طالب کے ماں کے دل میں بھی یہ بات ڈالی تھی کہ تو خانہ کعبہ کے پاس آ، دیوار پھٹے گی تو پیچھے نہ ہٹنا۔ ویسے فطرت بشر کیا ہے؟ تو بڑا دلیر بہادر شجاع ہی اور پختہ دل بندہ ہی کیوں نہ ہو، کھڑا ہو ایک دیوار کے ساتھ اور اچانک سے دیوار ہلے اور اس میں کوئی شگاف پڑنے لگے، تو آپ جیسے بہادر کیا کریں گے؟ پیچھے ہٹیں گے یا آگے بڑھیں گے؟ پیچھے ہٹیں گے۔ اب علی کی ماں پیچھے کیوں نہیں ہٹی؟ معلوم ہوا وہ پیچھے نہیں ہٹتا جس کے لیے یہ کام اچانک ہو رہا ہو، اور جس کو پتا ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے مادر حیدر کے لیے یہ کام اچانک نہ تھا، بلکہ اس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ دیوار تجھے ڈرانے کے لیے نہیں پھٹ رہی، تجھے بلانے کے لیے پھٹ رہی ہے۔ تو جس طرح علی کی ماں کے دل میں اللہ نے ڈال دیا تھا کہ اندر جانا ہے پیچھے نہیں ہٹنا، اسی طرح ادھر سے رسول نے کہا کہ یا اللہ بھیج اس کو جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ نے علی کے دل میں ڈال دیا۔ اچانک سے روایت یہ کہتی ہے کہ رسول کے ہاتھ نیچے آئے، دعا ختم ہوئی، فیضان ہوا علی ابن ابی طالب۔ علی آگئے، کس نے بھیجا؟ علی کو بھیجا یا احب الناس الی اللہ کو بھیجا؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بھیج، رسول نے کیا کہا کہ اس کو بھیج جو تجھے پوری کائنات انسانی میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ رشتوں کی بنیاد پر محبت نہیں کرتا، اللہ رنگ و نسل کی بنیاد پر محبت نہیں کرتا، اللہ قد اور کاٹ اور حسن و خوبصورتی کی بنیاد پر محبت نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت کردار کی بنیاد پر ہوتی ہے، اللہ کی محبت اوصاف و کمالات کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور جو سب سے زیادہ لائق محبت کمالات رکھتا ہوگا اللہ اسی سے اتنی ہی محبت کرے گا جتنا وہ کمالات کا مالک ہے۔ اور رسول نے کہا تھا سب سے اونچا، تو اللہ نے بھیج دیا سب سے بلند کو، جس کا نام ہی علی اللہ نے رکھا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ علی آ گئے۔
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ تھی کہ روزانہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالو جس سے دنیا کو پتا چلے کہ میری اہل البیت کی حیثیت. اب جو رسول علی کے یا آل محمد کے یا اہل بیت کے فضائل پڑھتے تھے، جو محبت رکھتے تھے ان کے چہرے گلے گلاب بنتے تھے، اور جو بغض رکھتے تھے ان کا پتہ صحابہ پیغمبر کو لگ جاتا تھا کہ یہ وہ موذی ہیں کہ جن کے جو علی کے فضائل کو برداشت نہیں کر سکتے. پس جہاں بغض علی ہے وہاں ایمان نہیں. ایمان فقط وہی ہے جہاں حب آل محمد کا نور موجود ہے. اور آپ اگر جنت کے مشتاق ہیں محمد وآل محمد صلوات. پروگرام پلاٹ الاٹ کرانے کا ہے نا، محلات الاٹ کرانے کا ہے، ابھی بنے گا یا ہو چکا ہے؟ پروگرام ہو چکا ہے یا الاٹ ہو چکا ہے؟ میرے دوستو، شرائط پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، پھر اس کے بعد شک نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، اہل بیت بھی حق ہے. ان کے فرامین میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شرط پورا کرنا ہمارا فریضہ ہے کہ دل کے اندر ایمان ہو، کردار میں عمل الصالحات. ہاں یہ بات اور ہے کہ کچھ لوگ آج ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں جی محبت کافی ہے، کرنا ورنہ کچھ بھی نہیں، کرو وہ جو تمہاری مرضی آئے. زبان سے محبت کا نعرہ لگاؤ. آپ کا کیا خیال ہے؟ فقط زبانی محبت کا نعرہ کافی ہے یا کچھ اطاعت بھی کرنا ہوگی؟ نمونہ عمل اگر اللہ نے بنایا ہے اور اسوہ حسنہ ان ہستیوں کو قرار دیا ہے تو اپنے کردار کو ان کے کردار کے ساتھ ڈھالنا ہوگا، یا فقط یہ کہنا ہوگا کہ آپ کا کردار بڑا پاکیزہ ہے، ہم تو ادھر ہی جائیں گے جدھر شیطان کہے گا. عملاً اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ محبت علی سچی نہیں ہوگی، وہ حب آل محمد کا دعویٰ خالص و مخلصانہ نہیں ہوگا. مخلص تب ہوں گے جب ہمارے اندر عمل الصالحات والی تصویر بھی موجود ہوگی. اور اگر ہم عمل الصالحات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کردار خاندان تطہیر کو سامنے رکھنا ہوگا. ان کا دن کیسے گزرتا تھا، ان کی رات کیسے گزرتی تھی. کیا خیال ہے آل محمد کبھی کوئی دن ایسا بھی گزرتا تھا کہ 5 وقت کی نماز میں سے کوئی نماز چھوڑ دیں؟ جی کوئی پوری زندگی میں کوئی ایک مرتبہ، شاید بھول بھال جائیں، سو جائیں، آرام کریں، کسی تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیں. دنیاوی مصروفیات انہیں لاحق ہوتی تھی یا نہیں؟ کیا مزدوری علی کرتے تھے یا نہیں؟ کیا امور خانداری کو سیدہ طاہرہ انجام دیتی تھیں یا نہیں؟ کیا یہ روایات آپ کے پاس موجود ہیں یا نہیں کہ ام ایمن کہتی ہیں کہ میں جو گئی حضرت رسالت مآب کی دختر نیک اختر حضرت زہرا سے ملنے کے لیے تو اندر سے دروازہ بند تھا، تو میں حیران ہوئی، میں نے اس دروازے کی سوراخ سے اندر جھانکا تو مجھے نظر آیا کہ زہرا سوئی ہوئی ہے، لیکن چکی خود بخود چل رہی ہے، جھولا خود بخود جھل رہا ہے، تسبیح کی آواز آ رہی ہے، اور دختر پیغمبر سوئی ہوئی. میں حیران ہوئی، میں دوڑی ہوئی حیران ہو کر رسول اکرم کی بارگاہ میں پہنچی، اور انہوں نے جب مجھے پریشان و حیران دیکھا تو کہا ام ایمن کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ عجیب منظر میں نے دیکھا ہے کہ میں اندر جا کے ملاقات کرنا چاہتی تھی، دروازہ بند تھا، لیکن میں نے سوراخ سے دیکھا تو مجھے یہ منظر نظر آیا کہ بی بی آرام کر رہی ہیں لیکن یہ سارا کام خود بخود ہو رہا ہے. تو حضرت رسالت مآب نے کہا اے ام ایمن یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ میری بیٹی آج روزے سے ہے، زہرا آج روزے سے ہے، لیکن چکی بھی چلا رہی تھی، حسین کا جھولا بھی جھلا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ تسبیح خدا بھی پڑھ رہی تھی. تھکاوٹ ان پہ طاری ہوئی، ان کو نیند آ گئی. اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ تم جاؤ اور میری کنیز کا کام بھی جاری رہے اس وقت تک جب تک ان کو آرام آیا ہے اور نیند ان کی جاری رہے. چنانچہ جبریل ہے جو چکی چلا رہا ہے، اسرافیل ہے جو جھولا جھلا رہا ہے،
میکائیل ہے جو تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ فرشتوں کی اس تقسیم ہے، اور یہ اس وقت تک خدمت ہوتی رہے گی جب تک بی بی کی نیند ختم نہیں ہوتی اور ان کا آرام پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ بتائیے بی بی چکی چلاتی تھی یا نہیں؟ گھر کے امور انجام دیتی تھی یا نہیں؟ اس قسم کے فرائض خانہ داری کو رسول کی بیٹی انجام دیتی تھی تو یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے، اور اگر نہیں دیتی تھی تو پھر خود بخود یہ واقعہ ہی اپنے مقام کے اوپر صحیح نہیں بنتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز مہربان دوستو، رسول اکرم کی دختر کی زندگی یقیناً اعمال صالحہ سے پر تھی، اور انہوں نے ہمارے لیے کردار چھوڑا ہے، تمام اہل بیت نے ہمارے لیے پاکیزہ کردار چھوڑا ہے، اور ہم اگر ان کو اپنا پیشوا اور رہبر اور نجات دہندہ مانتے ہیں تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دل میں ان سے محبت کا نور موجود ہو تو کردار ان کی اطاعت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی مرضیوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ محمد و آل محمد کی مرضیوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس دین کو بچایا ہے جو دین ہمارے کردار کی طہارت کا ضامن ہے، انہوں نے اس دین کی حفاظت کی ہے کہ جو ہمیں پاک و پاکیزہ کردار دینے کا ضامن بن کے آیا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی ان کے آئینے میں ہونا چاہیے اور ان کی روشنی میں ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو روایات کہتی ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر ایک محراب عبادت موجود تھا۔ آج بھی اگرچہ کہ وہ گھر بند کیا گیا ہوا ہے اور لوگ اس کی زیارت سے محروم ہیں، لیکن پھر بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں ایک ایسا محراب موجود ہے جس میں حضرت زہرا پوری رات عبادت کے لیے کھڑی رہتی تھی۔ جب شب جمعہ ہوتا تھا، امام حسن مجتبیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا میری والدہ جو رات کو کھڑی ہوتی عبادت کے لیے تو صبح کا تارا نمودار ہو جاتا اور فجر ہو جاتی اور بی بی کی عبادت ختم نہ ہوتی، لیکن میں یہ سنتا کہ جب بی بی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو اپنوں کے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ دعائیں مانگتی ہوئی نظر آتی، مومنین و مومنات کے لیے دعائیں مانگتی ہوئی نظر آتی۔ جب حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بھی اماں آپ اپنے لیے دعا کم کرتی ہیں، تو جواب میں کہتی ہیں میرا لخت جگر الجار ثم الدار، پہلا حق ہمسایوں کا ہوتا ہے اور پھر بعد میں اپنوں کا حق ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قدر زہرا بتول بھی اتنی عبادت گزار خاتون تھی کہ کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن بالآخر وہ وقت آیا کہ حضرت زہرا بتول کو شیخ توسی نے ان الفاظ سے یاد کیا، میرا سلام اس بی بی پر المجہولت قدرا والمغصوبت جہرا والمدفونت سرا والمخفیت قبرا، جس کی قدر کو لوگوں نے نہ پہچانا، جس کی منزلت کو لوگوں نے نہ پہچانا، رسول ان کے بارے میں کیا کیا کہتے رہے، سید الانبیاء ان کے دروازے پہ آ کر کیا کیا قصیدے پڑھتے رہے، رسول اکرم ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے احترام اور استقبال کے لیے کتنے زیادہ اقدامات کرتے رہے، لیکن جب حضرت کی رحلت کا وقت قریب آیا تو حضرت نے بی بی طاہرہ کو بلایا اور ادھر علی حیدر کرار کو بلایا۔ روایت کے جملے یہ ہیں، ایک ہاتھ زہرا کا پکڑا اور زہرا کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا، دوسرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ لیا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ زہرا کا ہاتھ رسول کے سینے پہ تھا، دوسرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا کہ رسول نے رونا شروع کر دیا۔ سید الانبیاء کا گریہ طاری ہو گیا، بہت دیر تک روتے رہے۔ اس رونے کی وجہ سے زہرا بھی رونے لگی، اس رونے کی وجہ سے علی بھی رونے لگے۔ کافی دیر گریے کے بعد پھر ہم حضرت رسالت مآب نے اپنا ہاتھ، جو زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اسے علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اے علی میں یہ امانت تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے علی یہ میری امانت ہے جو میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ عزاداروں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ جانے اس وقت علی حیدر کرار کا کیا حال ہوگا جب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ امانت پیغمبر کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، جس کی پسلی کو توڑ دیا گیا ہے،
جس کے محسن کو شہید کر دیا گیا ہے. آخری جملے کے وقت ختم ہوا. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک محفل میں تھے. ایک شخص داخل ہوا. حضرت امام حسن نے فرمایا اے شخص میں جانتا ہوں تو وہی ہے کہ جس نے میری والدہ کے چہرے پہ تماچا مارا تھا. تو وہی ہے جس نے میرے والدہ کے چہرے پہ تماچا مارا تھا. عزادارو اندازہ کیجئے کتنا درد ہے آل محمد کے قلب نازنین میں. لیکن اگر اس وقت یہ ظلم نہ ہوتا تو کربلا کے مظالم بھی وجود میں نہ آتے. اگر اس وقت زہرا کے ساتھ یہ ظلم نہ ہوتے تو دختران زہرا کی حالت بھی یہ نہ ہوتی. میں دیکھ رہا ہوں کہ بی بی طاہرہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہی ہے لیکن پسے پردہ کھڑی ہوئی ہے. خود لباس پردہ مکمل پہنا ہوا ہے. تمام بنی ہاشم کی خواتین بھی پورے حجاب میں ہیں. مسجد میں گئی ہے خطبہ دینے کے لیے تو ایک قنات کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. وَأَنَّتْ أَنَّتَنْ اور بی بی کی ایک ایسی چیخ نکلی ہے کہ پوری مسجد میں رونے کا ساما بن گیا ہے. بہت سارے صحابہ رونے لگے. میں کہتا ہوں اے زہرا آج تجھے امت کی ہدایت کے لیے اور اپنے حق کو روشن کرنے کے لیے پسے پردہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا پڑا ہے. لیکن کل اللہ جانے وہ منظر کتنا سخت تھا جب کوفہ کا بازار تھا یا شام کا بازار تھا اور ایک ظالموں کا رش تھا اور جس میں کھڑی تھی بنت زہرا اور وہ خطبہ کس حال میں دے رہی تھی. سر پہ چادر نہ تھی, رسیوں میں بندھی ہوئی تھی, بے محمل اونٹ پہ سوار کر دی گئی تھی, بھائیوں کے لاشیں دیکھ کے آئی تھی, کربلا کے منظر سے گزری تھی, سارا دن لاشیں دیکھتی رہی. آخر میں اس لاشے سے گزری کہ جس کو کوئی بہن دیکھ نہ سکے, جس کو کوئی بیٹی برداشت نہ کر سکے. لیکن ان دکھوں میں پسی ہوئی زینب کبریٰ خطبہ دے رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کو ہدایت کرے, ظلم کو ظلم کے طور پر متعارف کرے اور مظلومیت کو مظلومیت کے طور پر بتائے. اور چونکہ دین بغیر اس مظلومیت کے محفوظ نہ رہ سکتا تھا اس لیے اہل البیت اور ان کے خاندان نے ہمیشہ قربانیوں کو پیش کیا. رب العزت ہمیں اس دین حق کر ایمان اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ولينقلب ينقلبون. تمام مومنین و مومنات مرحومین و مرحومات کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم بحق محمد وآل محمد اقض حاجاتنا واغفر مهماتنا واشف مرضانا واغفر موتانا بحق القرآن العظيم وعترة المعصومين صلوات عليهم أجمعين برحمتك. يا حسين يا حسين يا حسين